یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از ایم اے راحت۔ دوسری صبح غیر معمولی ہنگامہ آرائی تھی۔ بڑے بڑے ٹرک دلی سے آئے تھے، ان پر ڈیکوریشن کا سامان لدا ہوا تھا۔ سامان اتارا جانے لگا۔ یہ کام دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ رفیع اللہ میرے پاس آ گیا۔ آج مہندی ہے، بارات کل آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یار، ویسے ایک بات بتاؤ، ہم زیادہ پہلے نہیں آ گئے؟ برا تو نہیں لگا یہاں آنا؟ میں نے کہا۔ بالکل نہیں، ممنون چچا نے کبھی غیریت نہیں برتی، ہمارے ہاں کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں شریک رہتے ہیں۔ نازیہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے وعدہ تھا کہ اس کی شادی میں بھرپور حصہ لیں گے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ جلدی آ گئے؟ تمہاری وجہ سے، تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا۔ نہیں، میں یہاں خوش ہوں، خدا کا شکر ہے۔ ویسے یہ بڑے ماموں فضل صادق تمہیں کیسے لگے؟ رفیع اللہ نے پوچھا۔ میں خود تم سے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ بڑی پر اسرار شخصیت ہے ان کی، اپنی ملازمت کے دوران پتھر کی چٹان رہے ہیں، کبھی کسی کی سفارش نہیں قبول کی، بہت سے اعلیٰ ترین افسروں سے اس وجہ سے مخاصمت رہی، منسٹروں تک کی کوئی غلط بات نہیں مانی۔ تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ کتنی بڑی روحانی شخصیت ہیں، ہندو مذہب کی ایک بہت بڑی شخصیت، سوامی دھرمانند ساگر ہیں۔ ہندو انہیں کسی دیوتا کی طرح مانتے ہیں اور ایک طرح سے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ انہیں سوامی جی نے بھرے مجمع میں کئی بار کہا ہے کہ اگر کسی دیوتا کو دیکھنا ہے تو فضل صادق کو دیکھو، وہ بہت بڑا درویش ہے لیکن کبھی خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ ایسے واقعات ان کی زندگی سے منسلک ہیں؟ کوئی ایک دو، رفیع اللہ نے کہا، لیکن اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہو سکی کیونکہ اندر سے اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ باہر زبردست تیاریاں ہو رہی تھیں، بڑے بڑے جنریٹر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، لائٹیں لگائی جا رہی تھیں۔ یہ سب جمنا کی دوسری طرف ہو رہا تھا۔ گھر کے سامنے والے علاقے میں سارا انتظام کیا گیا تھا۔ پھر دیگیں کھڑکنا شروع ہو گئیں۔ مجھے اس وقت بہت اچھا لگا جب تسنیم مجھے تلاش کرتی ہوئی آئی۔ وہ میرے لیے کپڑے لائی تھی۔ آپ بالکل ناراضی کا اظہار نہیں کریں گے کہ میں آپ کے پاس نہیں آ رہی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ نازیہ نے کیا کیا ذمہ داریاں مجھ پر لا دی ہیں۔ میں بالکل اظہار نہیں کروں گا، بہت سی باتیں اظہار کرنے کی نہیں، خود سے سمجھ جانے کی ہوتی ہیں۔ واہ، نثر میں شاعری ہو رہی ہے، پیچھے سے رابعہ کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تسلیم کو بھی اس کی یہ فضول مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے توجہ دیے بغیر کہا، پلیز انہیں دیکھ لیجئے، میرے خیال میں کوئی چیز کم نہیں ہے۔ جی دکھائیے۔ میں نے اس کی فوری پذیرائی کی اور تسلیم مجھے کپڑے دکھانے لگی۔ ویری گڈ، یہ میری پسندیدہ کپڑے ہیں۔ میرے خیال میں آپ نے بارات اور ولیمے کے لیے بھی میرے کپڑوں کا انتخاب کر لیا ہوگا۔ جی، تسلیم نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔ ہم نے رابعہ کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہی کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی پرلے درجے کی ڈھیٹ تھی۔ آگے بڑھ آئی اور بولی، ویری گڈ، یہ ذمہ داری تسلیم نے سنبھال رکھی ہے۔ ویسے تسلیم یار، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع دو۔ کیا؟ یہی کہ مردانہ کپڑوں کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ معجونے مربع استعمال کرو، اس کے بعد مجھے بتانا، میں آگے کے سبق دوں گی۔ منصور صاحب، میں یہ کپڑے غسل خانے میں رکھ رہی ہوں، شام 8 بجے پہن لیجئے گا۔ یہ کہہ کر تسلیم واپس مڑ گئی۔ میں بھی پھرتی سے پلٹ کر ایک طرف چل پڑا۔ رابعہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ مہندی کے ہنگامے رات کے کھانے کے بعد شروع ہوئے تھے۔ لڑکے والوں کی طرف سے بھی کافی لوگ آئے تھے۔ ویسے یہ خواتین کا فنکشن ہوتا ہے۔ خوب زوردار ڈھول پٹ رہے تھے، مقابلے ہو رہے تھے کہ ایک 8-9 سالہ بچہ میرے پاس آیا۔ انکل، آپ کو وہ آنٹی بلا رہی ہیں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، میں نے اس طرف دیکھا۔
ممنون چچا کا پورا گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، ایک طرح سے ہر طرف دن سا نکلا ہوا تھا۔ انہی تیز روشنیوں میں نے اس طرف دیکھا جدھر بچے نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں رابعہ تھی، جو بے حد خوبصورت لباس میں ملبوس، دلکش میک اپ کیے، دیوار کے ساتھ کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں بھی وہ اچھی شکل و صورت کی تھی، لیکن اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں فوری فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن پھر یہ بات خلاف آداب لگی۔ تسنیم یہیں رہتی تھی اور وہ رابعہ سے ملتی رہتی تھی۔ میں چند دنوں کا مہمان تھا، مجھے اس قدر بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر تسنیم نے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو برا مانے گی، لیکن پھر بھی رابعہ انتظار کر رہی تھی۔ میں گہری سانس لے کر اس طرف چل پڑا۔ رابعہ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ابھی میں اس سے کچھ قدم دور تھا کہ وہ رخ بدل کر گھر کے پیچھے کی سمت چل پڑی اور ایک دیوار کے پیچھے روپوش ہو گئی۔ میں کافی الجھ گیا تھا، لیکن پھر میرے قدم اس طرف بڑھ گئے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ جمنا کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ رک جاؤ رابعہ، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ رک گئی۔ جمنا اپنی پوری روانی سے بہہ رہا تھا اور وہ بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ عجیب لڑکی تھی، گھٹیا پن کی حد تھی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی مجھے اور اسے اس طرح دیکھ کر کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ پھر ایک اور خیال میرے دل میں آیا، کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ وہ رقابت کا شکار ہو کر مجھے بدنام کرنے کے لیے تو نہیں تل گئی؟ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کیوں بلایا تھا تم نے مجھے؟ اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دور سے ایک کڑکدار آواز سنائی دی، کون ہے ادھر؟ میرا سارا وجود ہل کر رہ گیا۔ میرا خیال ٹھیک نکلا، یہ کوئی سازش ہی تھی۔ میں نے اس آواز کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ بجلی سی چمک گئی۔ رابعہ نے چیل کی طرح جھپٹا مار کر میری کمر پکڑی اور پوری قوت سے مجھے جمنا کی طرف دھکا دیا، لیکن وہ اپنی قوت استعمال نہیں کر سکی کیونکہ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں زمین پر خاصی پھسلن تھی۔ مجھے وہ پوری طرح دریا کی طرف نہ کھینچ سکی۔ اس کے دونوں پاؤں پھسلے اور ایک تیز چیخ کے ساتھ وہ دریا میں جا گری۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، رابعہ دریا میں تند بہاؤ پر ہچکولے کھاتی دور نکل گئی تھی۔ میرا ایک ہاتھ اٹھا اور پھر نیچے ہو گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ پاگل نہیں تھا کہ دریا میں کود جاتا۔ میرے فرشتے بھی اس تیز رفتار دریا سے تیر کر رابعہ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ پھر مجھے اس چیخ کا خیال آیا، کون چیخا تھا؟ کوئی مردانہ آواز ہی تھی جس نے کہا تھا، کون ہے ادھر؟ لیکن پورا علاقہ سنسان تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دریا کی طرف دیکھا، اب رابعہ کے رنگین کپڑے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں، ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ عقل ساتھ دینے لگی، سمجھ میں آنے لگا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ دراصل رابعہ اپنی احمقانہ دیوانگی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ دریا میں ڈوب کر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ جس طرح اس نے مجھے کمر سے پکڑ کر دریا کی طرف دھکا دیا تھا، اس سے یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ صرف مجھے تیز رفتار دریا میں پھینکنا چاہتی تھی، لیکن کنارے کا ہی خیال نہ رکھ سکی، پھسل کر خود ہی دریا میں جا گری۔ اف بیچاری! لیکن کچھ معاملہ عجیب ضرور تھا، بے حد عجیب۔ وہ کون چیخا تھا اور اس کے بعد نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کسی نے یہ واردات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یعنی کوئی اس منظر کا عینی گواہ ہے۔ ممکن ہے وہ یہ دیکھ کر گھر کی طرف بھاگا ہو کہ دوسرے لوگوں کو جا کر اطلاع دے۔ اس طرح تو اب لوگ صورتحال کا جائزہ لینے دوڑ پڑے ہوں گے۔
میرے بدن سے پسینے کی دھاریں پھوٹ رہی تھیں، سارا وجود جیسے پتھرا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے جتن کر کے میں نے قدم آگے بڑھائے اور لڑکھڑائے قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں زبردست ڈھول پیٹا جا رہا تھا۔ مردوں کے حصے میں اس وقت نقال جگتے لگا رہے تھے اور لوگوں کے کہے ابھر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ نہیں ہوا، کوئی اس طرف نہیں آیا۔ رابعہ کی دلدوز موت کی خبر ابھی یہاں نہیں پہنچی۔ میں کچھ اور آگے بڑھا۔ اسی وقت خواتین کے حصے سے چند لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ میری نظر بھی ان پر پڑی۔ مجھے یوں لگا جیسے بادل پوری قوت سے گرجے ہوں اور زمین ہل گئی ہو۔ میں گرتے گرتے بچا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا، کھلی حقیقت تھی۔ وہ رابعہ تھی، جوان لڑکیوں کے جھرمٹ میں موجود تھی، تندرست، توانا، دمکتی ہوئی، مسکراتی ہوئی۔ لڑکیاں ہنستی ہوئی گھر کے اندر کی طرف جا رہی تھیں۔ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ وہ کون تھی جو دریا میں ڈوب گئی تھی؟ غلط فہمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ 100% رابعہ ہی تھی، اور یہ بھی رابعہ ہے۔ لباس البتہ بدلے ہوئے تھے۔ اس وقت میں جس طرح کے حالات کا شکار ہوا تھا، میرا دل ہی جانتا تھا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر میری کیا کیفیت تھی نہیں بتا سکتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کا پیچھا کروں، رابعہ کو قریب سے دیکھوں، یقین کروں کہ وہ زندہ ہے۔ اور ایک تیز چیخ کے ساتھ کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس وقت بڑی گہما گہمی تھی۔ مہندی کی رسم زور و شور سے جاری تھی۔ بدن اس طرح ٹوٹ رہا تھا کہ آخری فیصلہ یہی کیا کہ اندر چلا جاؤں۔ میں خاموشی سے اندر کی طرف چل پڑا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے ان کی نگاہوں سے بچ کر اندر کا راستہ طے کیا۔ پھر میں نے لڑکیوں کے اس گروہ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بار پورے ہوش و حواس میں، اور نگاہیں جما کر رابعہ کو دیکھا۔ وہ خوش و خرم تھی اور بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ ایک اطمینان بھری سانس لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے اور بستر کی طرف لپکا۔ لیٹا تھا کہ جیب سے موبائل نکل کر نیچے گر پڑا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور اسی وقت ذہن میں ایک نمبر گونج گیا، وہ پراسرار نمبر جو کسی بھی نیٹ ورک کا نہیں تھا۔ فضل صادق کافی حد تک رازدار بن گئے تھے۔ جن چیزوں کی انہوں نے ممانعت کی تھی ان سے گریز لازمی تھا، لیکن انہوں نے یہ نمبر رابطے کے لیے دیا تھا۔ اگر وہ باہر نہیں تو ممکن ہے یہیں گھر میں ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے سیل پر وہ نمبر ڈائل کیے اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد دوسری طرف سے فضل صادق کی آواز سنائی دی۔ ہاں منصور، خیریت؟ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں، تم کہاں ہو؟ میں بھی گھر میں ہوں، آ جاؤ۔ ان کی آواز ابھری اور میں سیل آف کر کے ان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ شفقت سے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور بولے، ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے، تمہاری آواز اور اب چہرے سے پتہ چل رہا ہے۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے انہیں پوری تفصیل بتائی اور وہ ہاں ہاں کرتے رہے۔ میرے خاموش ہونے پر مسکرائے اور بولے، خدا کا شکر ہے۔ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رابعہ زندہ ہے، ورنہ مجھے دلی رنج ہوتا۔ ویسے یہ سب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا ہوں، اصل میں انہوں نے کھیل شروع کر دیا ہے۔ اس دوران وہ ضرور میٹنگیں کرتے رہے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کھلم کھلا کچھ کرنے کی اجازت سوامی نے نہیں دی ہوگی۔ اس علاقے کے مسلمانوں سے اس کے خاص مفادات وابستہ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے حکومت کو تحریری یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس علاقے میں ہندو مسلم فسادات کبھی نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اس نے… فضل صادق خاموش ہو گئے اور میں ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر میں نے بے چینی سے کہا، جی بتائیے، اس نے تمہارے خلاف خفیہ کارروائی کی اجازت دے دی ہے؟ کیسی خفیہ کارروائی؟ جو ابھی ہوئی ہے۔
کیا وہ لڑکی، میرا مطلب ہے رابعہ، تمہاری پسند ہے؟ نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ انہیں کسی طرح یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم اس لڑکی سے متاثر ہو۔ انہوں نے اس کی ہم شکل بھیج دی کہ تم اس کے پیچھے جمنا تک چلے جاؤ اور وہ تمہیں دریا میں دھکا دے دیں۔ اوہ، لیکن کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ فضل صادق ہنس پڑے اور پھر بولے، تاکہ تم مر جاؤ۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولے، سوامی نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ تم خاموشی سے مر جاؤ۔ تمہاری موت وہ اس طرح چاہتا ہے کہ کوئی کہانی نہ بنے اور خاموشی سے یہ کام ہو جائے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ میں نے خدا کا شکر اسی لیے ادا کیا کہ وہ تعویذ بر وقت تمہارے پاس پہنچ گیا جو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ان کے وار سے بچا لیا۔ وہ لڑکی رابعہ نہیں تھی؟ اب بھی یہ سوال کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ پھر کون تھی؟ بھئی، ان کے دونوں ونگ کام کر رہے ہیں، سیاسی بھی اور کالے علوم والا بھی۔ وہ ان کی کوئی بیر ہوگی جن کے لیے زندگی موت کچھ نہیں ہوتی۔ گویا میری وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، مگر ایک بات کا مجھے سخت افسوس ہے، یہ کھیل بہت گہرائی رکھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے یہ بتا دے کہ اس میں میرا کیا کردار ہے۔ کوئی نہیں بتائے گا منصور۔ دوسروں کی مشکل میں تعاون کرو۔ تمہاری وجہ سے تمہارے کسی دوست کی جان چلی جائے، کیا تمہیں یہ پسند ہوگا؟ جب تک تم یہاں نہیں آئے تھے کسی مشکل کا شکار تھے؟ میرا مطلب ہے کسی ایسی مشکل کا شکار جس کے بارے میں تم جاننا چاہتے تھے؟ نہیں، اب بھی یہی کرو، اس تجسس کو ذہن سے نکال دو۔ جہاں جہاں کے ویزے ہیں وہاں کی سیر کرو۔ کسی خاص جگہ جانا چاہو تو مجھے بتا دو، میں اپنے تعلق سے کام لے کر تمہارے لیے اجازت حاصل کر لوں گا۔ میرے پاس لکھنؤ آؤ، ہندوستان کی ایک قدیم ثقافت دیکھو، خوب سیر کرو اور واپس لوٹ جاؤ۔ اسے میرا بزرگانہ مشورہ کہہ لو، دوستانہ مشورہ، بلکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہاں تمہاری ماں تمہاری منتظر ہے، تمہاری ذمہ داریاں تمہاری منتظر ہیں۔ گویا لوٹ کے بدو گھر کو جائیں، میں نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہاں سب نے تمہیں اہمیت دی ہے، پیار دیا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ کون ہے جو ایک بجھی ہوئی چتا کے کنارے بیٹھ کر روتی ہے؟ وہ مجھ تک کیوں آتی ہے؟ اس کا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ میرے منہ سے نکلا۔ فضل صادق پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے تلخ لہجے میں کہا، یہ وہی تمہیں بتا سکتی ہے، میں اس سے پوچھوں گا۔ سنو، وہ اب تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے ہیں، یہ تم پر پہلا وار تھا، تعویذ کی وجہ سے بچ گئے۔ وہ لڑکی تعویذ کی وجہ سے تمہیں جمنا میں نہیں پھینک سکی، اور خود اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ بیر تھی، ایک ہوا، ایک فریب۔ ایسے بہت سے فریب تمہارے گرد بکھر جائیں گے اور شاید تم ان سے نہ نمٹ سکو۔ آپ نے مجھے ایک صحیح راستہ دکھایا ہے سر، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتائے گی، اسے بتانا پڑے گا۔ وہ خاموش رہتی ہے، منہ سے نہیں بولتی سر، میں اس کی زبان کھلوا لوں گا۔ ایسا مت کرنا منصور، ایک دنیا مشکل کا شکار ہو جائے گی۔ تمہیں نہیں معلوم صورتحال کس قدر گمبھیر ہے، اور تم نے بلا وجہ ضد باندھ لی ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ کھیل آج ہی ختم ہو جاتا۔ انہوں نے اپنی بیر ایک ایسی شکل میں تمہارے پاس بھیجی جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ تم اس سے متاثر ہو۔ یہاں ان سے غلطی ہو گئی۔ ممکن ہے ان کی کوئی دوسری تدبیر کارگر ہو جائے اور تعویذ تمہاری مدد نہ کر سکے۔ دشمن پوری طرح تمہاری جان لینے کے در پہ ہے۔ اور سر، وہ ہمیشہ غلطی کرتا رہے گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے مارنے کی ہر کوشش میں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یعنی کبھی تمہیں مارنے میں کامیاب نہیں ہوگا؟ کبھی نہیں، میں نے کہا۔ فضل صادق کے چہرے پر کسی قدر غصے کے آثار نظر آئے۔ میں چند لمحے توقف کے بعد پھر بولا، لطف کی بات ہے نا؟
کیا نام بتایا آپ نے اس سیاسی سادھو کا؟ شاید سوامی دھرمانند ساگر۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہوں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس کی مزید ناکامی دیکھیں گے۔ گویا تم وہی کرو گے جو تم نے سوچا ہے؟ فضل صادق سپاٹ لہجے میں بولے۔ جی سر، ہر شخص وہی کرتا ہے جو سوچتا ہے۔ وہ کون ہے؟ مجھے کیوں نظر آتی ہے؟ ایک بجھی ہوئی چتا کے پاس بیٹھ کر کیوں روتی ہے؟ وہ خود بتائے گی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میری زندگی آپ کے عطا کردہ تعویذ کی وجہ سے بچ گئی۔ یہ اچھا ہوا کہ مجھے علم ہو گیا کہ لوگ اب میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ میں ان کی طرف سے ہوشیار ہو گیا۔ اب وہ اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا مشورہ ہے کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں؟ میں نے خاموش ہو کر سوالیہ نظروں سے فضل صادق کو دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے، بولتے رہو۔ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں یہاں سے کچھ خوبصورت یادیں لے کر واپس جاؤں گا۔ اپنی کامیابی کی یادیں، اور کامیابی اس کو کہتے ہیں جو اپنے بل پر حاصل کی جائے۔ کیا مطلب؟ فضل صادق نے بھویں سکوڑ کر پوچھا۔ جنگ اپنے ہتھیاروں سے لڑی جائے تو جنگ ہوتی ہے، اور اب یہ میرے لیے ضروری ہے۔ میں نے گلے سے تعویذ اتارا، اسے چوما اور ایک تپائی پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ فضل صادق صاحب پتھرائی نظروں سے دروازے کو تکتے رہ گئے تھے۔ یہاں کی مہندی بھی کراچی سے کم نہیں تھی۔ لوگ ساری رات جاگتے رہے۔ میں گزرے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں ایک مضبوط نوجوان ہوں، ورنہ اصولی طور پر مجھے جان بچا کر پاکستان بھاگ جانا چاہیے تھا۔ میں جب تک جاگتا رہا اسی بارے میں سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بہت سے فیصلے کر لیے تھے۔ دوسرے دن بارات آ رہی تھی۔ ساری رات مہندی کی رسم میں غل غپاڑا مچانے والے صبح ہی صبح تیار ہو کر چاقو چوبند ہو گئے تھے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ممنون چچا کے انتظامات بے مثال تھے۔ بے شمار مہمان تھے، لیکن ان کی ہر ضرورت کی اشیاء مہیا تھیں۔ مجھے اس وقت خوشی ہوئی جب تسلیم میرے پاس آئی۔ سر، مجھے معافی مل جائے گی؟ اس نے بڑی پیار بھری ادا سے پوچھا۔ ارے تسلیم، معافی کیوں؟ میں نے کہا، میں آپ کی ٹھیک طرح دیکھ بھال نہیں کر پا رہی، لیکن دیکھیں وہ اور چچی جان ہیں کہ بار بار مجھے نازیہ کہہ کر پکار رہی ہیں۔ نازیہ یہ کرو بیٹا، نازیہ وہ کرو۔ آپ دیکھیے ایسی صورت میں تسلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کمال ہے، ایک اتنی نیک بچی جو ایک ماں کا اتنا سہارا بنی ہوئی ہے، وہ اسے اپنی بیٹی کے نام سے پکار رہی ہے تو قابل احترام ہے۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ تسلیم کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ یہ تاثر میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بالکل سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک دم واپس مڑ گئی۔ ایسا انوکھا انداز تھا اس کا کہ الفاظ میں تشریح نہیں کی جا سکتی۔ شاید اسے خیال آیا تھا کہ آخر کار میں ایک مہمان ہوں جو واپس چلا جاؤں گا۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے میری طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ 100% یہی خیال اس کے دل میں آیا تھا، اور اس خیال نے ایک دم مجھے بھی اداس کر دیا تھا۔ رفیع اللہ کی آمد نے کیفیت بدل دی۔ میں نے رفیع اللہ کو رات کی کہانی نہیں سنائی۔ اس کے بعد رابعہ ایک لڑکی کو میرے پاس لے آئی۔ یہ فریدہ ہے، میری سب سے اچھی دوست، دلی سے آئی ہے۔ وہاں بہت بڑا کاروبار ہے ان کے والد کا۔ آپ نے شیخ مختار احمد کا نام سنا ہے؟ بہت بار، میں نے شوخی سے کہا۔ ارے واہ، یہ انہی کی بیٹی ہے، مگر ان کا تعلق تو ممبئی فلم انڈسٹری سے تھا، اور ان کے انتقال کو تو طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ دھت تیری کی، یہ ان شیخ مختار کی بیٹی نہیں ہے، دلی کے شیخ مختار۔ اوفو، اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ سے ہماری رشتہ داری بھی ہے۔ جب آپ کے آنے کی خبر سنی تو ابو شجرا کھول کر بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے سارے تانے بانے جوڑ کر آپ سے رشتے کی تفصیل نکال لی تھی۔ لیکن اتنی محنت انہوں نے کیوں کی؟ رابعہ نے مشکوک ہو کر کہا۔
اور تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ بس اتفاق ہے، فریدہ نے کہا۔ ویسے کیسے لگے منصور تمہیں؟ بہت اچھے، فریدہ نے بے باکی سے مجھے دیکھ کر کہا۔ یہ لڑکی مجھے بہت تیز ترار لگ رہی تھی۔ میرے ساتھ کھڑے کیسے لگ رہے ہیں؟ رابعہ اچانک میرے برابر آ کھڑی ہو گئی اور میں بھونچکا رہ گیا۔ فریدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب رابعہ خود ہی بولی، امینہ خالہ بھی کمال شخصیت ہیں۔ اتفاق سے کل شام کو میں منصور کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ امینہ خالہ نے ہمیں دیکھا اور ناک پر انگلی رکھ کر بولی، اے دیکھو تو صحیح رقیہ، کیسی پیاری جوڑی لگ رہی ہے۔ بعد میں افسر ممانی نے 7 مرچوں سے میری نظر اتاری۔ رقیہ خالہ کی نظر مشہور ہے، جسے لگی بس اللہ ہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ مجھے تو رقیہ خالہ کی نظر بڑی کمزور لگتی ہے، میرے خیال میں انہیں آنکھیں چیک کروانی چاہیے۔ فریدہ مسکرا کر بولی۔ کیوں؟ رابعہ نے معصومیت سے کہا۔ وہ فریدہ کے طنز کو نہیں سمجھی تھی۔ تمہارے اور منصور صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا اس پر ہنسی آتی ہے۔ ان دونوں میں چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی اور مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ فریدہ رابعہ کی نسبت خاصی تیز تھی۔ اس نے کہا، میرے خیال میں آپ دلی تو نہیں گئے اس دوران منصور صاحب؟ نہیں، میں نے کہا۔ ابو سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی، آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا۔ اچھا اب چلو، بہت سے کام ہیں مجھے، رابعہ نے کہا۔ اسے احساس ہو گیا کہ فریدہ سے مجھے ملا کر اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ میں بھی ایک مختلف تجربے سے دوچار ہو رہا تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔